हैकर्स ने बांग्लादेश की नेशनल बैंक से $1 अरब चुराने का ऐसा परफेक्ट प्लान बना लिया था कि अब उन्हें दुनिया का मजबूत से मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं रोक सकता था। 1 साल तक ना दिखने वाले मालवेयर से नेटवर्क की जासूसी करवाई, दुनिया के 3 मुख्तलिफ टाइम जोन्स और नेशनल हॉलीडेज़ को अपनी ढाल बनाया। पर इतनी बारीकी से प्लानिंग करने वालों ने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी जो 2 क्लास का बच्चा भी नहीं करता। सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक ने अरबों डॉलर्स के ख्वाब पर पानी फेंक दिया। किस्तनामा की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। जनवरी 2015 बांग्लादेश की नेशनल बैंक के सर्वर पर एक ईमेल रिसीव होती है एक जिप फाइल के साथ। ये एक फिशिंग ईमेल थी जिसमें किसी जॉब एप्लीकेंट की सीवी मौजूद थी। बैंक के 3 एम्प्लॉयज़ ने ना सिर्फ ईमेल खोली बल्कि उस सीवी को भी डाउनलोड कर लिया, बिना ये जाने कि उनका ये अमल बांग्लादेश की तारीख की सबसे बड़ी रॉबरी का बास बनने वाला है। हुआ यूं कि इस जिप फाइल में मौजूद वायरस ने 3 में से एक कंप्यूटर में एक बैकडोर खोल दिया। हैकर्स जिन्होंने ये ईमेल भेजी थी उनका तीर ठीक निशाने पर लगा था और उन्होंने इन्फेक्टेड कंप्यूटर पर एक मालवेयर एक्टिवेट कर दिया। ये कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था बल्कि इसके टोटल 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट ने बैंक के प्राइवेट नेटवर्क में एक लूप होल छोड़ा, यानी कि चोर दरवाज़ा खोल दिया। दूसरे पार्ट ने यह यकीन बनाया कि उस चोर दरवाजे से जो भी इंफॉर्मेशन निकले उसका किसी को भी पता ना चल सके, यानी कि एनक्रिप्टेड चैनल। और तीसरा पार्ट सबसे ख़तरनाक था। ये वायरस मुसलसल बैंक के नेटवर्क को स्कैन करके सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी करने लगा। कौन क्या कर रहा है, पैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, छुट्टी वाले दिन कौन कौन से पीसी खुले होते हैं, वगैरह वगैरह। अगले 1 साल तक हैकर्स बिना नोटिस हुए बांग्लादेश नेशनल बैंक के नेटवर्क के बारे में इतना कुछ जान चुके थे जो शायद वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी मालूम नहीं था। इसी 1 साल के दौरान उनको ये भी मालूम पड़ा कि नेशनल बैंक ऑफ बांग्लादेश का फॉरेन करेंसी रिज़र्व अकाउंट न्यूयॉर्क के फेडरल रिज़र्व सिस्टम में मौजूद है। फेडरल रिज़र्व सिस्टम अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जिसे शॉर्ट में FED भी कहा जाता है। दुनिया के तकरीबन जितने भी मुल्क हैं वो अपना फॉरेन करेंसी रिज़र्व यानी डॉलर्स अमेरिका के फेडरल रिज़र्व सिस्टम में ही रखते हैं। ये एक तरह से बैंक्स का भी बैंक है। जैसे किसी मुल्क को ऑयल इंपोर्ट करना है तो वो न्यूयॉर्क FED में अपने अकाउंट से पैसे दूसरे मुल्क के FED अकाउंट में भेज देता है। हैकर्स को पता चल चुका था कि बांग्लादेश के अरबों डॉलर्स FED में पड़े हैं, पर यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए दुनिया भर के बैंक्स एक ख़ास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है स्विफ्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र सिस्टम है। आप इसे एक तरह का व्हाट्सएप समझ सकते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुल्क की नेशनल बैंक्स के लिए है, जिसकी मदद से रोज़ाना अरबों खरबों डॉलर्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाते हैं। अब हैकर्स को ये पता चल चुका था कि अगर उन्हें न्यूयॉर्क FED से बांग्लादेश के 1 बिलियन यानी 100 करोड़ डॉलर चुराने हैं तो उन्हें इस स्विफ्ट सॉफ्टवेयर तक पहुंचना होगा। बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में घुसने के बाद हैकर्स का अगला मिशन उस कंप्यूटर को ढूंढना था जिससे स्विफ्ट सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है, ताकि वो उस कंप्यूटर को कंट्रोल करके न्यूयॉर्क के अकाउंट से पैसे निकाल सकें। पर हैकर्स ने सिर्फ बांग्लादेश बैंक का नेटवर्क हैक किया था, न्यूयॉर्क FED या स्विफ्ट सिस्टम को नहीं। स्विफ्ट बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड सिस्टम है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पेमेंट्स को हैंडल करता है। लेकिन हर कंप्यूटर सिस्टम की तरह इसकी भी एक कमज़ोरी थी और वो थी ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती। हैकर्स ने बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में आखिरकार उस कंप्यूटर को ढूंढ निकाला जहां से स्विफ्ट ट्रांसफ़र्स को ऑथराइज़ किया जाता था। उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को डायरेक्ट हैक करने की बजाय उन कंप्यूटर्स पर नज़र रखना शुरू कर दी। हैकर्स ने महीनों तक मॉनिटर किया कि बैंक के एम्प्लॉयज़ कैसे इस सिस्टम को लॉगिन करते हैं, कैसे ऑर्डर्स टाइप करते हैं और कैसे उन्हें वेरीफाई करते हैं। अब हैकर्स ने बैंक के एम्प्लॉयज़ का रूप धारने का तरीका सीख लिया था, लेकिन सिर्फ सिस्टम चलाना ही काफ़ी नहीं था। असल काम था अपने निशान मिटाना और वारदात के बाद पकड़ में ना आना। इसके लिए उन्होंने बैंक के पुराने ट्रांसफ़र रिकॉर्ड्स तक पहुंच बनाई और उनको ठीक से स्टडी करने लगे। उन्होंने देखा कि बैंक आम तौर पर जब बड़ी ट्रांजैक्शंस करता है तो वो कैसी दिखती हैं।
وہ ٹرانسفرز کب کیے جاتے ہیں، کس کو بھیجے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا ڈیٹیلز لکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے ان تمام ڈیٹیلز کو سمجھا تاکہ جب وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکہ ماریں تو سسٹم کو لگے کہ یہ تو روزانہ کی طرح کا ایک عام ٹرانسفر ہے۔ اب ان کے پاس کمپیوٹر کا کنٹرول بھی تھا اور ایک سالڈ پلان بھی، لیکن یہاں انہوں نے ایک اور ہوشیاری دکھائی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ ایک ہی بار میں پورا $1 بلین ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید کہیں نہ کہیں کوئی خطرے کی گھنٹی بج جائے، کیونکہ اتنی بڑی رقم کے لیے کوئی ایکسٹرا اتھورائزیشن مانگی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہیکرز نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بڑی چوری کو چھوٹی چھوٹی قسطوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ چوری سے تقریباً 1 سال پہلے میں 2015 میں فلپینز کے کیپٹل منیلا کی RCBC بینک میں 5 اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں۔ ہر اکاؤنٹ میں صرف $500 جمع کیے گئے اور پھر یہ اکاؤنٹس خاموشی سے 1 سال تک پڑے رہے۔ ٹھیک تعداد تو معلوم نہیں، لیکن فلپینز میں 5 اور سری لنکا میں 1 اکاؤنٹ کھلوایا گیا اور ان سب اکاؤنٹس کو غلط ناموں پر کھلوایا گیا تھا۔ فروری 2016 تک ہیکرز نے ہر چیز سیٹ کر لی تھی۔ ان کے پاس ہر اس چیز کا ایکسس آ چکا تھا جس کے ذریعے یہ واردات انجام دی جانی تھی۔ 4 فروری 2016 یہ تھرسڈے کا دن تھا۔ رات کے وقت جب بینک کے امپلائیز گھر جا چکے تھے، ہیکرز نے آخری بار بنگلہ دیش بینک کے نیٹ ورک میں انٹری لی۔ انہوں نے نیو یارک فیڈرل ریزرو بینک میں موجود بنگلہ دیش بینک کے اکاؤنٹ کو ایکسس کیا اور ایک کے بعد ایک ٹوٹل 36 ٹرانسفر ریکویسٹ بھیج دی۔ ان 36 ٹرانزیکشنز کی کل رقم $951 ملین بنتی تھی، یعنی $1 ارب سے تھوڑا ہی کم۔ اس پورے پلان میں اگر کوئی سب سے ماسٹر سٹروک چیز تھی تو وہ تھی اس ڈاکے کی ٹائمنگ۔ ہیکرز نے نہ صرف لانگ ویکینڈ کا فائدہ اٹھایا بلکہ انہوں نے دنیا کے 3 مختلف ٹائم زونز کی آڑ میں ایک شاندار پلان بنایا تھا۔ بنگلہ دیش جہاں سے چوری ہو رہی تھی، نیو یارک جہاں اصل پیسہ پڑا تھا، اور فلپینز جہاں پیسہ جانا تھا۔ ان تینوں جگہوں کا وقت الگ الگ تھا اور ہیکرز نے اسی ٹائم گیپ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب بنگلہ دیش میں تھرسڈے کی رات ہوئی تو وہاں ویکینڈ شروع ہو گیا، کیونکہ وہاں فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے۔ بینکس بند ہو گئے اور کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی دیکھنے والا وہاں موجود نہیں تھا۔ لیکن اسی وقت نیو یارک میں فرائیڈے کی صبح تھی، یعنی جب بنگلہ دیش سو رہا تھا، نیو یارک FED کے امپلائیز کام پر آ رہے تھے اور ان کے لیے یہ ٹرانسفر پروسیس کرنا بالکل عام سی بات تھی۔ تھرسڈے کی رات سے لے کر نیو یارک کے پورے فرائیڈے تک ہیکرز کے پاس ایک کھلا میدان تھا، پر انہوں نے ایک اور گہری چال بھی چلی۔ اگلا منڈے یعنی 8 فروری فلپینز میں چائنیز نیو ایئر کی چھٹی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر منڈے کو فلپینز کے بینک کو الرٹ کر کے اکاؤنٹس لاک کروانے کی ریکویسٹ بھیجی جائے، تب بھی وہ ریکویسٹ ٹیوزڈے کو ہی ملے گی جب وہ اپنا سوئفٹ سافٹ ویئر لاگ ان کریں گے۔ یعنی ہیکرز کے پاس فرائیڈے سے منڈے تک پورے 4 دن تھے، 3 ملک، 3 ٹائم زونز اور 4 دن کی خاموشی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کیلکولیٹڈ ڈاکہ تھا۔ کیلکولیشنز تو پرفیکٹ تھی، لیکن جلد بازی کا کیا کیا جائے۔ نیو یارک میں فرائیڈے کی صبح ہو چکی تھی۔ FED کو ایک کے بعد ایک سوئفٹ ریکویسٹ مل رہی تھی جو دیکھنے میں بالکل اصلی لگ رہی تھیں۔ FED نے ان ٹرانزیکشنز کو پروسیس کرنا شروع کر دیا، لاکھوں یہاں لاکھوں وہاں۔ پیسہ پانی کی طرح ہیکرز کے مختلف اکاؤنٹس میں بہنا شروع ہو گیا۔ انہی ٹرانزیکشنز میں ایک ٹرانزیکشن $20 ملین کی تھی جو سری لنکا کے ایک اکاؤنٹ میں جانی تھی۔ اتنی بڑی رقم ایک چھوٹی سی چیریٹی فاؤنڈیشن کے لیے تھی، لیکن FED کو شک نہیں ہوا۔ انہوں نے ریکویسٹ اپروو کر دی اور پیسہ جرمنی کے راستے سری لنکا روانہ ہو گیا، پر راستے میں ایک انسانی غلطی نے پورا کھیل ہی پلٹ دیا۔ ہیکرز نے شالکا فاؤنڈیشن لکھتے وقت شالکا فاؤنڈیشن لکھ دیا، یعنی فاؤنڈیشن کے ورڈ میں او غائب تھا، اور یہ غلطی بھی FED نے نہیں پکڑی بلکہ جرمنی کی اس بینک نے پکڑی تھی جہاں سے ٹرانزیکشن روٹ کی گئی تھی۔ جرمنی کی بینک نے واپس FED کو لکھا کہ ہمیں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب نیو یارک FED میں کھلبلی مچ گئی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فوراً بنگلہ دیش بینک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تو فرائیڈے تھا
بینک بند تھا اور کوئی فون اٹھانے والا نہیں تھا۔ 81 ملین ڈالرز ٹرانسفر ہو چکے تھے، پر باقی کی ٹرانزیکشن FED نے ہولڈ کر دی۔ ادھر صبح 4 بجے ہیکرز نے اپنا کام مکمل کیا اور سوئفٹ نیٹ ورک سے لاگ آؤٹ کر گئے۔ ان کا ڈالا ہوا مالویئر اب خاموشی سے سارے ثبوت سسٹم سے مٹا رہا تھا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بینک میں کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو اس چوری کو پکڑ سکتا؟ بالکل تھا۔ بنگلہ دیش بینک آفس کے کونے میں ایک HP لیزر جیٹ پرنٹر پڑا تھا، جس کا کام ساری سوئفٹ ٹرانزیکشن کو پرنٹ کرنا تھا۔ چاہے چھٹی کا دن ہو یا نہیں، یہ پرنٹر ہر آنے جانے والی ٹرانزیکشن کو پرنٹ کرتا تھا۔ پر ہیکرز کو اس پرنٹر کا بھی پتہ تھا اور انہوں نے اس کو بھی ایسے ہیک کیا کہ وہ پرنٹ تو کرے گا لیکن صرف خالی کاغذ نکالے گا۔ اس پرنٹر پر ایک امپلائی کی ڈیوٹی لگی تھی جس کو چھٹی والے دن بھی آنے جانے والی ٹرانزیکشن پر نظر رکھنی تھی۔ جب اس نے خالی پرنٹس دیکھے تو سمجھا کہ کوئی گلچ آیا ہے اور بنا تحقیق کیے یہ کام سیٹرڈے پر چھوڑ دیا۔ سیٹرڈے کی صبح بنگلہ دیش بینک کے آفیسرز کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک طرف پرنٹر خالی کاغذ نکال رہا تھا اور دوسری طرف سوئفٹ سسٹم بھی لاک ہو چکا تھا۔ جب کافی کوششوں کے بعد سسٹم کھلا تو سٹاف کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ایک کے بعد ایک نیو یارک FED کی طرف سے ریڈ فلیگز اور وارننگز کی بھرمار تھی، پر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہیکرز نے ٹوٹل 35 ریکویسٹ بھیجی تھیں، جن میں سے صرف 5 ہی اپروو ہوئیں۔ وہ ایک سپیلنگ مسٹیک جس نے 20 ملین ڈالر سری لنکا جانے سے روک دیے تھے، اس نے باقی 850 ملین ڈالرز کی ٹرانزیکشنز کو بھی شک کے دائرے میں لا کھڑا کیا۔ پر جو 81 ملین فلپینز جا چکے تھے ان کا کیا ہوا؟ یہاں سے کہانی اور زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہیکرز نے پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا، منڈے سے پہلے ہی بنگلہ دیش بینک نے فلپینز کی RCBC کو سٹاپ پیمنٹ کا میسج بھیجا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں منڈے کو چائنیز نیو ایئر کی چھٹی تھی۔ ٹیوزڈے کی صبح بینک کھلتے ساتھ ہی ان 5 اکاؤنٹس میں سے کیش ودڈرا کر لیا گیا، جبکہ ان کو بنگلہ دیش کے سوئفٹ میسج سسٹم کھولنے کے بعد ملے تھے۔ یہاں پر سارا شک RCBC کے بینک مینیجر پر گیا کہ اس نے جان بوجھ کر سوئفٹ سسٹم کھولنے سے پہلے ہی کیش نکال کر دے دیا، وہ بھی ان 5 اکاؤنٹس میں سے جن میں پچھلے 1 سال سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی۔ اس پیسے کو لانڈر کرنے کے لیے منیلا کے بڑے بڑے کیسینوز کا سہارا لیا گیا۔ کیسینوز میں پیسہ چپس میں بدلا گیا اور گھوم پھر کر اس کو ہانگ کانگ بھیج دیا گیا۔ اس رابری کی خبر پوری دنیا میں گونج اٹھی۔ پچھلے کئی سالوں میں کئی انویسٹیگیشنز اور کورٹ کیسز ہو چکے ہیں۔ انویسٹیگیٹرز کو RCBC بینک کی اس مینیجر پر کافی شک تھا، جس نے سٹاپ پیمنٹ میسج کے باوجود کیش نکالنے کی اجازت دی۔ بعد میں کورٹ نے اس مینیجر کو مختلف منی لانڈرنگ کے کیسز میں ذمہ دار ٹھہرایا اور ہر کیس میں 7 سال کی سزا سنائی۔ آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن نہ ہی ان ہیکرز کا پتہ چلا اور نہ ہی ان 81 ملین ڈالرز کا۔ اس واقعے نے بنگلہ دیش نیشنل بینک کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک طرف ان کو 81 ملین جانے کا غم تھا اور دوسری طرف ایک سپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے 850 ملین ڈالرز بچنے کی خوشی۔ امید ہے کہ قسط نامہ کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔